اب آپ سے مخاطب ہوتے ہیں مجلس علماء نظامیہ پاکستان کے سب سے پہلے ناظم اعلیٰ۔ میں دعوت سخن پیش کرنا ہوں حضرت مولانا ڈاکٹر فیاض الحسن جمیل الازہری زیدہ شرفہ کی خدمت میں وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر فیاض الحسن جمیل الازہری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، صدق اللہ العظیم۔ اللہم اجعلنا من الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ اسٹیج پر موجود اساتذہ اکرام اور خصوصاً استاذ الاساتذہ، اور اگر انہیں استاذ الکل بھی کہا جائے تو بے جا نہیں ہے، میری مراد جناب شیخ الحدیث حضرت العلامہ حافظ عبدالستار سعیدی زیدہ مجدہ ہیں۔ انہی کے دم قدم سے مجھ جیسے ہزاروں اور نظر عنایت سے مجھ جیسے ہزاروں لوگ بولنے کی طاقت رکھتے ہیں، جرت رکھتے ہیں، ہمت رکھتے ہیں۔ میں نے دو باتیں صرف آپ سے شیئر کرنی ہیں، آپ اسے درد دل سمجھ لیں، یا میں یہ تو نہیں کہتا کہ میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں، میں خود ایک طفل مکتب ہوں، لیکن دو باتیں آپ سے شیئر کرنی ہیں۔ ایک بات یہ کہ میں نے ایک دعا کی ہے، اللہم اجعلنا من الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ۔ اے اللہ، ہمیں ایسا بنا کہ جو باتیں ہم سنیں ان میں سے جو اچھی ہوں ان پر عمل کریں۔ باتیں تو ہم بہت ساری سنتے ہیں اور ساری زندگی سنتے رہیں گے، لیکن اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ جو ہم نے اچھی باتیں سنی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ بہت سی باتیں مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آج کی گئیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ یہ طلباء جب یہاں سے پڑھ کے چلے جاتے ہیں تو پھر میرے پاس ملنے نہیں آتے، بہت کم لوگ ملنے آتے ہیں۔ میں نے عرض کی استاد جی کیوں آپ سے ملنے نہیں آتے؟ تو فرمایا کرتے تھے کہ میں پوچھتا ہوں کیا کر رہے ہو، تو چونکہ کر کچھ نہیں رہے ہوتے اس لیے مجھ سے کنی کترا کے گزر جاتے ہیں، اور جو ان کے پاس بیٹھتا ہے اسے ہمیشہ کرنے ہی کی تلقین کرتے ہیں۔ یہ جملہ آپ کا بڑا مشہور ہے، اب تو میں نے کئی اپنے ساتھیوں سے سنا۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ بلڈنگ کا نام جامعہ نظامیہ نہیں ہے، جہاں آپ کا مزار شریف ہے، وصال سے 1 یا 1.5 ہفتہ پہلے وہیں اسی چوک میں کھڑے تھے تو مجھے فرماتے ہیں مولوی فیاض وہ سامنے ویکھاں کی ہے؟ میں عرض کی تھی جناب جامعہ نظامیہ رضویہ ہے۔ کہتے ہیں پاگلا نہیں، پھر دیکھ ذرا۔ میں پھر دیکھ کے کیا استاد جی بڑی ایک عالی شان بلڈنگ ہے تے ہے جامعہ نظامیہ دی۔ فرمان لگے پاگلا نہیں، ایدے پیچھے ایک بلڈنگ ہے جیڑی اس تو میں خوبصورت ہے، جو لوگ شیخپورہ سے آئے ہیں نا وہ جانتے ہیں، وہ سکول ہے ایک بہت بڑا۔ فرماتے ہیں پاگلا ایدے تو پیچھے بھی ایک بلڈنگ ہے جیڑی بہت خوبصورت ہے، لیکن بلڈنگ دا نام جامعہ نظامیہ نہیں ہوندا۔ میں عرض کیتی استاد جی پھر جامعہ نظامیہ کتھے ہے؟ انہاں فرمایا یا میں جامعہ نظامیہ ہاں یا تو جامعہ نظامیہ۔
یہی بات انہوں نے پرویز مشرف کو بھی کہی تھی. پرویز مشرف نے ایک دفعہ تڑی لگائی علماء کو کہ میں آپ کے مدارس بند کر دوں گا، تو اسے فرماتے ہیں اوہ جنرل صاحب جا پہلا جامعہ نظامیہ بند کر لے تے میں ککر تھلے بہ کے بھی پڑھا لوں گا. تیرا کی خیال ہے کہ اسی بلڈنگاں دے محتاج؟ واقعی ایسا ہے. انہوں نے جہاں جہاں قدم رکھا ہے وہاں وہاں مراکز بنے ہیں، اور مراکز بھی وہ صاحبزادہ صاحب بھی فرما رہے تھے کہ مراکز بھی وہ نہیں جو صرف بلڈنگیں ہیں، جو صرف خوبصورت پریمیسز ہیں، وہ نہیں. جہاں کے لوگ حوالے دیتے ہیں کہ وہاں چلے جاؤ، وہاں سے جو بات مل جائے گی، یہ حرف آخر ہے. میں نے 10 سال جامعہ نظامیہ کی خدمت کی، 3 سال یہاں اور 10 سال شیخو پورہ میں. لوگ میرے پاس یہ آکے مجھے کہتے تھے کہ ہمیں فلاں بندے نے بھیجا ہے اور کہا ہے جو جامعہ نظامیہ والے کہہ دیں ہم اس کو مان لیں گے. یعنی میں اپنی ذات کی بات نہیں کر رہا، وہ آ رہے ہیں. کہاں آ رہے ہیں؟ جامعہ نظامیہ میں. کیا یہ ہمارا مسئلہ ہے؟ پھر کیا آپ چاہتے ہو؟ جی آپ جو رائے دے دیں گے وہ حرف آخر ہے. بلکہ میں یہاں تک آپ سے کہوں، مبالغہ نہیں ہے، میں اساتذہ بیٹھے ہیں، آپ سارے مجھے بہت سے لوگ جانتے ہیں، سیشن جج تک کے فون آتے ہیں جامعہ نظامیہ میں کہ مقدمہ آیا ہے ایک، مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے. میں شیخ پورہ کی بات کر رہا ہوں. سیشن جج کہتا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی. اب میں نے اپنے عملے سے پوچھا ہے یہ بات کون حل کرے گا؟ تو وہ کہتے ہیں جامعہ نظامیہ بھیج دو، وہ حل کر دیں گے. میں نے ایک سیشن جج سے پوچھا، میں نے کہا اگر جامعہ نظامیہ کی رائے وہ تو شریعت کے مطابق ہونی ہے، آپ کیا کرو گے؟ اس نے کہا میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں جو رائے جامعہ نظامیہ سے آ جائے گی اس کے اوپر فیصلہ کر دو. یہ کس کی محنت ہے؟ یہ مفتی اعظم رحمت اللہ علیہ کی محنت ہے، یہ استاذ العلماء کی محنت ہے، یہ ان کے جانشینوں کی محنت ہے. ہمیں اس سے یہ سبق حاصل کرنا ہے، اللہم اجعلنا من الذین یستمعون القول فیتبعون احسنا. جامعہ نظامیہ تو اتنا عظیم ہو گیا کہ اب لوگ کائنات کہتی پھرتی ہے کہ اگر عقائد کی حفاظت کرنی ہے تو جامعہ نظامیہ نے کرنی ہے، اگر لوگوں کو رہنمائی، عدالتوں کو رہنمائی کرنی ہے تو جامعہ نظامیہ نے کرنی ہے. میرے بھائی ہمیں اتنے جوگا ہونا پڑے گا، ہمیں اپنی ذات میں بیٹھ کر اتنے جوگا ہونا پڑے گا کہ لوگ کہیں یار یہ بندہ بھی جامعہ نظامیہ کا ہی ہے، یہ بندہ بھی جامعہ نظامیہ کی ہے، یہ بندہ بھی جامعہ نظامیہ کا ہے. اگرچہ ہم لاہور نہیں جا سکتے، شیخو پورہ نہیں جا سکتے، یہاں تو بندہ جامعہ نظامیہ کا بیٹھا ہوا ہے نا، اس سے پوچھ لو یہ وہی رائے دے گا جو جامعہ نظامیہ کی. میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ کبھی بھی چکا چوند میں آ کر نظامیہ نے جو عقائد آپ کو دیے ہیں وہی عقائد ہیں جو اعلیٰ حضرت کے ہیں، وہی عقائد ہیں جو محدث اعظم پاکستان کے ہیں. ان کی حفاظت، اب یہ بات سمجھ آ گئی ساری دنیا کو کہ اگر عقائد حقہ کی حفاظت کہیں ہونی ہے تو وہ جامعہ نظامیہ ہے، اور ہمیں ہر بندے کو جامعہ نظامیہ بن کے دکھانا ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں سے گلہ بھی مجھے کرنا ہے کہ کچھ لوگ یونیورسٹیوں میں گئے ہیں ہمارے، شرم مجھے آتی ہے اگر کوئی داڑھی والا بندہ ننگے سر پھرتا ہے نا تو مجھے شرم آتی ہے. اگر کوئی کسی جامعہ کا بندہ کوئی چول مارتا ہے نا تو مجھے شرم آتی ہے. میں نام نہیں لوں گا، لیکن بظاہر بڑی بڑی گدیوں پہ بیٹھے ہوئے، بڑی بڑی سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے، جب یونیورسٹیوں میں پہنچے تو کچھ نے داڑیاں چھوٹی کروا دی. یہاں ماحول نہیں ہے. کچھ نے امامے تو میرا خیال باندھتا ہی کوئی نہیں. یہ امامہ مجھے مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنے سر سے اتار کے دیا تھا. جب میں جامعہ نظامیہ شیخو پورہ میں نے جمعہ شروع کیا نا، اس مسجد میں جمعہ پہلا میں نے پڑھایا تھا. الحمدللہ 10 سال میں نے وہاں جمعہ پڑھایا ہے. جب مجھے 1 مہینہ ہوا تو میں جناب کیپ پہنا کرتا تھا. مجھے فرماتے ہیں مولوی صاحب تو امامہ نہیں بنتا. میرے ساتھ بڑی محبت کرتے تھے. میں نے کہا استاد جی تو سند ہے کوئی نہیں دیتا.
تو کی مطلب میں کہ جی تسی ہو نا مسجد سارا کچھ میں تے خادم ہاں تسی لے دیو میں بن لینا حافظ عبد الرحیم صاحب بیٹھے انہوں نے اکھیاں نکالی ہوئی میں نے کہا نہیں جو تواڈے نال نہیں استادہ نال انہوں نے کہا اچھا میں لے دوں تے بن لے گا میں کہ جو بن انہوں اپنے سر تو لائے کہ انہوں نے آپ بن حافظ صاحب نے میں نے فرمایا کاری فیاض دھیان نال میں کہ جی دھیان دیکھو میں کنا کراں گا تسی دیکھو گے 24 سال ہو گئے نا میرے کو روز نہیں باندھتا روز نہیں باندھتا جب کہیں وہاں جانا ہو جہاں مجھے مضبوط دلائل دینے ہو جہاں لوگ مجھے کہتے ہیں کہیں آ ذرا میدان چ لگ پتا جائے گا وہاں میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اپنی تیاری تو کرتا ہوں لیکن بھروسہ اس پہ کر کے جاتا ہوں اور کبھی اس نے میری کنڈ نہیں لگنے دی یونیورسٹی میں جا کے لوگ ٹوپی بھی اتار دیتے ہیں میں پوچھتا ہوں یہ کیا کہتے ہیں یہ ترقی ہو گئی ہے اور بابا یہ ترقی ہمیں نہیں چاہیے استاد موجود ہیں یہ ترقی ہمیں نہیں چاہیے اور آخری جملہ یہ ہے کہ اسے اپنی درسگاہ نہیں سمجھنا اسے خانقاہ سمجھنا ہے درسگاہ کے استاد کا ادب کرنا چاہیے لوگ کہتے ہیں حالانکہ یہ میرے حساب سے واجب ہے لوگ کہتے ہیں درسگاہ کے استاد کا ادب کرنا چاہیے جب اس کو درگاہ کہیں گے تو درگاہ کے خاک روب کا بھی ادب کرنا واجب ہوتا ہے ادروائز فیض نہیں ملتا اگر آپ نے فیض لینا ہے تو اپنی اس مادر علمی کو درسگاہ نہیں خانقاہ سمجھو پھر دیکھو فیض آپ سے سنبھالا نہیں جائے گا میری دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو اس خانقاہ کے فیض کو اپنے اندر سمونے کی اس پر عمل کرنے کی اور اس کی خیر خواہی ہمیشہ چاہتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وما علیہ